محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو بہتر کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما. ماہ رجب، شعبان اور رمضان کی معنویت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. گرامی، ایام ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر شب شہادت امام علی النقی علیہ السلام ہے، اور پھر روز ولادت بھی ہے. صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال یہ مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے. پھر ہم 13 رجب میں داخل ہوتے ہیں تو مولود کعبہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، اور پھر 22 رجب اور آگے کی سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مہینے کو امت مسلمہ کے لیے مبارک قرار دے، اور جو مصیبتیں ہم پہ ٹوٹی ہیں ان کو جلد از جلد دور فرمائے، اور میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. ایک بار پھر درود پڑھ دیں محمد. ولادت کی مناسبت سے مختصر گفتگو کروں گا جتنا وقت ہے. پھر دوسرے خطبے کے کچھ اہم نکات ہیں، اس کو شاید زیادہ ٹائم دینا پڑے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر خاتم الانبیاء والمرسلین اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور سب کے لیے یہی کہا کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کے نفس کو پاک کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی انبیاء علیہ السلام انسانوں کے نفسوں کو پاک کرنے، اور جب نفس پاک ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. وہی سلسلہ آگے بڑھنا تھا کہ انسان تزکیہ نفس کے ساتھ، پاک نفس کے ساتھ اور علوم کائنات کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس دنیا کو ایک خوبصورت امن کا ایسا گہوارہ بنائے کہ جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی اپنی خود مرضی سے اطاعت کریں، عبادت کریں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار نہ دیں، جیسا کہ ظہور کے زمانے میں انشاءاللہ انجام پائے گا کہ لوگ خود کسی جبر کے ساتھ نہیں. جیسے ابتداء اسلام کا زمانہ تھا، خود خاتم الانبیاء والمرسلین کا زمانہ تھا، کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ کم از کم کا لفظ صحیح نہیں ہے، مکے میں تو کسی قسم کا کوئی جبر نہیں تھا، بلکہ جبر الٹا تھا کہ جو مسلمان ہوتا تھا اس پر سختیاں ہوتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، لیکن لوگ خود دین مبین اسلام کو قبول کرتے تھے. مدینے میں بھی ایسا تھا، لیکن بعض مرتبہ بعض چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جبراً مسلمان ہوئے یا پھر ظاہراً مسلمان ہوئے، اندر منافق. تو دین آیا اس لیے تھا. ایک پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لوگ دلیل کو سمجھیں
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اطاعت کے لائق سمجھیں اور خود تسلیم ہو جائیں، جو کہ دین کی اصل روح ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے دلیل کے ساتھ۔ یہی کام ہونا تھا وصال رسول اکرم کے بعد، اسی کام کو مولا کائنات اور 11 اماموں کو آگے بڑھانا تھا، لیکن صورتحال جو ہوئی وہ سامنے ہے، اور جو باب العلم تھا اس باب سے لوگ کہیں اور چلے گئے، جہاں سے علم کے فوارے پھوٹنے تھے، علم کے چشمے بہنے تھے، اسے اس طرح سے کنارے پہ کر دیا کہ مولا کائنات پھر اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ایک انسان کو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان چاہیے، موقع چاہیے۔ پھر بھی جو کر سکتے تھے کیا، نہج البلاغہ میں اس کے ثبوت موجود ہیں، لوگوں کو اللہ کی معرفت کی طرف یا اخلاق کی طرف، سیاست کی رہنمائی۔ یہی سلسلہ پھر دوسرے امام کے ساتھ ہونا تھا، تیسرے امام کو بھی یہی کرنا تھا، لیکن نہ ہوا، اور وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ پھر چوتھے امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، اور پھر مدینہ کے ساتھ جو ہوا، پھر مدینہ کے ساتھ مکے کے ساتھ جو ہوا، یہ سب تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور تاریخ میں ان واقعات کے ذمہ داروں کی حمایت کرنے والے جواب دہ ہیں کہ ان واقعات کی حمایت کیسے کی جا سکتی۔ یعنی آج آپ ایک مسجد کو مثلا اس کے دیوار پہ کوئی گندی چیز مل دیں، مسلمان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی جان لے لے گا، میں نہیں سمجھتا غلط کرے گا، شرم اب چھوڑ دیجئے بات کو، لیکن اس کے جذبہ، مثلا ہماری مسجد بقیت اللہ کی دیوار کے باہر کوئی دیوار پہ گندی چیز لگا جائے اور کوئی دیکھ لے، وہ فقہ نہیں دیکھے گا کہ شرعن کیا ہے، قانوناً کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس نے اس کی گردن دبا دینی، اپنا جذبہ ہے نا۔ ایک 1446 سال میں ایک مسجد پر اگر کوئی گندگی لگائے تو مسلمان کا جذبہ اتنا اٹھ جاتا ہے، خانہ کعبہ کو منجنیق سے باندھ دیں اور پھر بھی رضی اللہ بنتے رہیں، مسجد نبوی میں خون کی ندیاں بہائیں پھر بھی رضی اللہ بنتے رہیں۔ تو دین جس لیے آیا تھا وہ ڈائریکشن چینج ہو گئی، اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب حالات وہ ہیں کہ جس میں دین کی حقیقی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ ظالم حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، 5ویں امام اور 6ٹھے امام مسلسل علوم کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس علوم کے آگے بڑھانے میں ایک جس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا وہ یہ تھا کہ جس کو بھی تعلیم دیتے تھے پہلے اس کے نفس کو پاک کرتے تھے۔ یہ اسکول ٹیچر نہیں ہے کہ پڑھا دیا پھر وہ بچہ جو بنتا ہے بنے، پھر وہ ایٹم بم بنائے، پھر وہ میزائل بنائے، اور پھر انسانیت کو تباہ کرے، غلط میڈیسنز بنائے یا میڈیسن کے ذریعے کمانے کے چکر، بہت سی باتیں نہیں۔ یزکیہم، وہی انبیاء کا فارمولا، اب یہ نبی نہیں ہے لیکن امام معصوم ہے، ولی امر ہے۔ 5ویں امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر صحیح طرح سے مطالعہ کیا جائے، اور انشاءاللہ موقع ہوگا تو مزید اس پر بات کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور وہ علم کے نور کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسجد نبوی اب صرف سیاست کی آماجگاہ نہیں ہے، وہ سیاست کہیں اور چلی گئی، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے بالکل نظریں بچا کر اپنا کام شروع کیا، اور اسی کام کو پھر 6ٹھے امام علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اور 4000 تو مشہور ہے، جو ہمارے پاس اپنی معلومات کے حساب سے ہیں
40,000 سے زیادہ شاگرد تربیت کیے. اسی لیے آج اگر جب علماء ذاکرین کوئی روایت بیان کرتے ہیں معصوم سے تو زیادہ تر 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ انہی 2 اماموں کے زمانے میں ایک موقع ملا ہے 12 اماموں میں سے کہ جو علوم دینیہ کو بھی، اب یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے، اور علوم کائنات کو بھی، سب علوم قرآن مجید میں بھی تو ہے نا، یہ سارے علوم کے چشمے انہوں نے بہانا شروع کر دیے اور بڑے بڑے شاگردوں کو تربیت کی. بعض شاگرد عقائد میں بہت اسپیشلائز کر گئے، دیکھیے علم کلام میں بھی تو ہمیں ضرورت تھی نا. بعض شاگرد تفسیر قرآن میں بہت اسپیشلائز کر گئے، لسٹیں موجود ہیں. بعض شاگردوں نے ائمہ معصومین سے جو سائنٹیفک چیزیں ملی اس میں ترقی کرنا شروع کر دی. پھر وہاں سے توحید مفضل جیسی مفصل کتاب ہمارے پاس آ گئی جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیے ہوئے دروس تھے. حضرت گرامی، یہ 2 امام اپنے زمانے میں مفصل تعلیم و تربیت کا کام کرتے رہے، لیکن پھر جیسے ہی 6 امام علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی، 7ویں امام علیہ السلام کو زندان، کیونکہ دیکھ لیا نا کہ 2 اماموں کو چھوٹ ملی تو علوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا یہ دیکھیں انسان کتنا بدبخت ہے کہ اپنے چند منٹوں کے، بھئی فرعون نے بھی تو چند سال حکومت کی نا، اگر اس سے پوچھتے کتنے دیر حکومت کی، کہ چند سیکنڈ ہی حکومت رہی میری، چند سیکنڈ حکومت ہے. یہ چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے، چند سال کی حکومت جو کر لے اس نے رہنا کل نفس ذائقۃ الموت. اس حکومت کے لیے ان لوگوں نے انسانیت کو وہ نقصان پہنچایا کہ آج تک اس نقصان کا ازالہ نہیں ہوا. اگر یہی چیز آگے بڑھتی، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں 12ویں امام تک چلتی رہتی تو آج دنیا کی تاریخ اور دنیا کے علوم کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا. لیکن کیونکہ مجھے چند گھنٹوں کی حکومت پسند تھی اور اسلام میرے لیے ایک وسیلہ بن گیا تھا. جب مجھے یاد ہے 8ویں میں ہمیں ان مسلمان، ظاہراً تو خلیفہ کہا جاتا ہے لیکن میں تو خلیفہ نہیں کہہ سکتا، خلیفوں کے نام لیے، بنی امیہ کے خلیفوں کے نام لیے، چاہے وہ ظالم تھا چاہے وہ اچھا تھا، پھر بنی عباس کے نام لیے. تو جب وہ نام میں آج سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے چند چند دنوں اور چند چند گھنٹوں کی حکومت کے لیے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا. اسلام تو آج وہاں پہنچ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتا ہی جا رہا ہے اور پانی کی طرح بہتا ہی جا رہا ہے. لیکن انہوں نے انسانیت کا وہ نقصان کیا جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. اور پھر ہم نے بھی اس پہ سونے پہ سہاگا، وہ ممبر جو علوم دینیہ کے لیے تھے، معارف دینیہ کے لیے تھے، ان ممبروں کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا ان کاموں کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. پسند نہیں آتا میری بات سننا، لیکن وہ ممبر آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس ممبر کو بھی ہم نے ایک ایسے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جس کا نہ صرف فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اور پھر اب مقابلے ہوتے ہیں کہ کس کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، کس کا مجمع کم ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. جب مجمع کو دیکھنے کے لیے اور مجمع کو گننے کے لیے، مقابلے کے لیے مجالس ہوں گی تو پھر قیامت میں جناب زہرا بھی سوال کریں گی کہ بتاؤ کہ تم نے جو یہ کام کیا تھا اس سے دین کو کتنا فائدہ پہنچا، کتنا. بات تو میری واضح ہے نا. کیا ہماری مجلسیں، ہمارے درس، ہمارے جمعے کے خطبے، ہر چیز شامل ہے. میں اپنے آپ کو کوئی بہت پاک پاکیزہ کر کے باہر نہیں نکالتا. اس روش پہ ہیں جو 14 معصومین نے ہمیں سکھائے یا نہیں ہیں. اگر ہیں بہت اچھا، نہیں ہے تو کم از کم
جو میری بات سن رہے ہیں ان پر میں حجت تمام کر رہا ہوں کہ ائمہ معصومین نے اپنی جان کی قربانیاں دی، اپنے خون کا نذرانہ دیا، اس لیے نہیں کہ چند لوگ واہ واہ کرے اور مجلس اڑ جائے، اس لیے کہ دین مبین اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان بہترین موقع ہے تزکیہ نفس کا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ولادت کے دن ہے، خوشیاں منائیں، لیکن ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو جاہل مومن نہیں پسند۔ اب میں نے جیسے جاہل کا دماغ میں آئے گا جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، ڈگری کا علم سے کوئی تعلق، ڈگری بری چیز نہیں ہے۔ پھر میرے خلاف ایک پوری مہم چلی تھی، بعض امام بارگاہوں نے مجھے مجلس پڑھنے سے روک دیا گیا کہ یہ ڈگری کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ڈگری کاغذ کا ٹکڑا ہے جو آپ کو انٹرویو کے دروازے تک لے جاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کا اپنا ہنر ہوتا ہے، کیونکہ 100 لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوتے ہیں نا، سب کے پاس بی اے بی کام پتہ نہیں ایم بی اے کی ڈگری ہوتی ہے، پھر آپ کا اپنا ہنر ہوتا ہے۔ وہ ہنر وہ ہے کہ جو آپ کو اخلاق کے ذریعے آئے گا، وہ ہنر وہ ہے جو آپ دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے آئے گا، اچھے انسان بھی بنیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اچھے کام کا موقع بھی ملے گا۔ پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، ان مبارک مہینوں کی معنویت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد آزاد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ کیجئے اور 14 نام آئیں تو 14 درود ہمیشہ بلند پڑھا کریں، اس سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا، آپ کی روح بھی پاک ہوگی۔ ایک اور درود پڑھ دیں، محمد۔ الحمدللہ کہ بلاخیر پارا چنار کے امن معاہدے پہ دستخط ہو گئے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، پارا چنار دنیا کے ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جس پر دشمن کی نظر ہے، اور ہمارے پارا چناری بھائی بہنوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ میں پارا چنار غلط استعمال کر رہا ہوں، کرم کا علاقہ ایسا ہے کہ جس میں شیعہ سنی شیر و شکر ہو کے رہتے تھے اور رہیں گے، لیکن دشمن کا کام یہ ہے کہ کسی طرح سے ایسا فتنہ ڈال دو کہ یہ ساتھ نہ بیٹھ سکیں۔ اتنا عرصہ اٹھا بیٹھا ہے جرگے والے لوگ، پارا چنارے لوگ بھائیوں کے ساتھ، انہوں نے بتایا مولانا ہمارے تو رشتے ہوئے ہوئے آپس میں، ہم تو اتنے اچھی طرح بیٹھتے تھے، بس پھر چیزیں ہوئیں، اللہ غارت کر ان لوگوں کو جنہوں نے وہ چیزیں کی، بآخر یہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں احتجاج اور دھرنے دیے گئے، اس کو جس طریقے سے اٹھایا گیا وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ بھی نہیں صحیح ہے جس طرح سے ہوا۔ ہمارے جوان کی شہادت ہوئی، ایک جوان اس وقت بھی جنو ہاسپٹل میں بہت سیریس کنڈیشن میں، ہمارے 60 جوان جیل میں ہیں، بعض علماء کو بھی قید کر دیا گیا۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے وہ آپ خود تحقیق کریں، اور کرنا چاہیے۔ ایسا کیا ہوا کہ اس حد تک بات پہنچی، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ سوال کیے گئے کہ جس پروونس میں یہ مسائل ہیں اس پروونس میں تو دھرنا تو کیا دھرنی بھی نہیں دی گئی، کوئی بہت بڑے مظاہرے بھی نہیں کیے گئے، اور یہاں پر آ کے کیے گئے۔ تو جو اس نے یہ کہا ہے اس کو یہ جواب دے دوں کہ اگر غزہ میں مسائل ہو رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر
آواز اٹھائیے تو آپ کہیں کہ نہیں میں غزہ جا کے مظاہرے کروں، یہ لاجیکل بات نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بزرگ علماء موجود ہیں، ان سے مشاورت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ ناتجربہ کاری یہاں تک لے آتی ہے اور اس کے بعد قوم کو وہ بھگتنا پڑتا ہے. ایک جان گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کوئٹہ میں تو طریقہ کار کچھ اور رکھا گیا، کے پی کے کرم کے حالات میں طریقہ کار اور رکھا گیا. بہرحال میں ان چیزوں کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ ہوا بہت ہی افسوسناک ہے. کچھ مذہبی اور سیاسی تنظیموں نے ان بچوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اگر وہ پورا کرتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ قائد ملت جعفریہ کا مجھے فون آیا تھا کہ یہ بچے فوری طور پر کوئی راستہ نکالا جائے، انہیں رہا کیا جائے. اگر وہ اس ذمہ داری کو، یعنی ہمارے سرور بھائی اور دوسرے ذمہ داران لگے ہوئے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے دیکھیں، بالآخر یہ 60 کے ساتھ گناہگار نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدھ دوست میں ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ایسی چیز کی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، ان کو اکسایا گیا اور پھر مسائل ہوئے. انشاءاللہ اگر یہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم قائد محترم کی طرف سے، ویسے بھی ہم بیک گراؤنڈ میں ہیں، لیکن اگر کوئی ذمہ داری لے چکا ہے تو ہمارے پاس اور بہت سی ذمہ داری ہیں. انشاءاللہ مل کے ان بچوں کو فوراً رہائی دلوائیں گے. درود پڑھنے محمد. یہ اصول ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا تو وہ آسٹریلیا میں کہتے ہیں اٹس اے بومرنگ ایفیکٹ، وہ واپس آ کے آپ کو لگے گا. امریکہ نیو ایئر نائٹ میں جو ہوا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں کوئی خوشی سے نہیں بیان کر رہا ہوں. انسان تو انسان، ایک بلی بھی ماری جائے تو افسوس ہوتا ہے. جب گاڑی کے نیچے آئی ہوئی بلی نظر آتی ہے تو دل میں ایک احساس آتا ہے تو پھر بھی انسان تھے، مسلمان تھے نہیں تھے کیا تھے. لیکن امریکیوں کو سوچنا چاہیے، ان کے ٹیکس کے پیسوں سے جب افغانستان میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا، جب عراق میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا، جب لیبیا میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، لاکھوں کی تعداد ہے، اور یہ تعداد وہاں تک جاتی ہے جو آپ کے تصور میں نہیں آتی. عراق میں، شام میں، لبنان میں، غزہ میں، کہاں کے نام لوں. اور ابھی جارڈن اور مصر جو ہے وہ کہتے ہیں جب پڑوسی کا سر کوئی گنجا کر رہا ہو دشمن آ کے اور آپ اس کی مدد نہ کریں تو اپنے سر پہ بھی تیل اور پانی لگا لیں، اس لیے کہ اب وہ اس طرح آپ کے سر پہ بھی آنے والا ہے. بی شیور جارڈن اینڈ ایجپٹ وہ چیز آنے والی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. عزیزوں، یہ امریکہ اور شیطانی طاقتوں نے جو کھیل شروع کیا ہوا ہے، چاہے وہ رشیا نے بھی کھیل شروع کیا تھا افغانستان پہ، میں کوئی رشیا کی طرف لینے والا نہیں ہوں، لیکن اب جس صورتحال میں ہم پہنچے ہیں، جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی اب یہ آگ بجھا نہیں سکتے ہیں. نیو ایئر نائٹ میں جو امریکہ میں ہوا ہے یہ ابتدا ہے. کون کرتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ چیز وہی ہے. آپ نے داعش بنائی تھی نا، آپ نے القاعدہ بنائی تھی نا، آئی ایس بنائی تھی، تو کسی نے کہا کہ بنائی نہیں تھی. میں نے کہا چلو بنائی نہیں تھی، سپورٹ تو کیا تھا نا. میں نے ایک بار بہت سال پہلے یہاں پر 2000 اب تو ماشاءاللہ 17-18 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے، میں بھی تعجب کر رہا تھا جب میں حساب لگا رہا تھا. 2011 میں ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر آئی ایس کی ایک تصویر اٹھائیں جو وہ اسلحے کے ساتھ ہوں، پر پرسن چیک کریں اس کی جیکٹ کتنے کی ہے، اس کے وہ کتنے کے ہیں، اس کا اسلحہ کتنے کا ہے. اسی وقت نظر آ رہا تھا کتنے $1 ملین کی چیز وہاں پر تھی. تو وہاں ایک تصویر میں اتنے $1 ملین کے، یہ کیا زمین سے کھود کے نکالا تھا یا امریکہ نے دیا تھا؟ یاد رکھیے، ان ممالک نے جو ظلم کیا ہے بہت جلدی ان پہ آنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. رشیا نے 1 جنوری کو یورپ کی گیس بند کر دی ہے، اس کا مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ایک بزرگ گئے تھے جرمنی، کہنے لگے صاحب کے ہاں میں ٹھہرا جو واقعاً
صاحب استطاعت ہیں. انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو سب کچھ دے سکیں گے, ہم آپ کو ہیٹنگ نہیں دے سکیں گے, آپ کو خود گرم کپڑے پہن کے سونا ہوگا. کیا حالات ہو رہے ہیں, اکنومیکلی کیا ہونے والا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, فعلاً یہ جو اسراف کر رہے ہیں نا آپ, میں نہیں کہتا کہ نارمل میں سے اپنے پیسوں کو بچائیں, چیک کیجئے, میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں, اپنی زندگی میں چیک کریں. جو ہم اسراف کر رہے ہیں اس کو روک لیں, شادیوں میں ہو, دعوتوں میں ہو یا اس لیے کہ 2025 سے آگے میں کوئی نجومی نہیں ہوں, میں کوئی خدا نخواستہ اس سے نہیں, ایک دنیا کی صورتحال کو دیکھ کے نظر آتا ہے 2025 سے آگے حالات اور بہت خراب ہونے والے ہیں. البتہ ہم ان علاقوں کے لوگ ان حالات کی مشکلات کو اس لیے زیادہ فیس نہیں کریں گے اس لیے کہ نہ ہمارے پاس پراپرٹیز کی لیزنگ ہے, نہ گاڑیوں کی لیزنگ ہے, نہ دوسرے مسائل ہیں. ہمارا مثلا اللہ نہ کرے, میں آبزرویشن تو رکھتا ہوں نا کہ لڑکے کچرے میں سے کاغذ اٹھاتے ہیں, چیزیں نکالتے ہیں. وہ ایک راڈ لے کے آدمی جا رہا تھا, لوہا میگنیٹ سے کھینچتا ہوا. میں نے کہا کیا کرتا ہوگا, صبح سویرے تو دیکھا تو اس نے اٹھایا اور اس کے اندر جو لوہا ہے اس نے تھیلے میں ڈال دیا. میں نے کہا کتنا کما رہا ہے, صاحب 200-300 کما لیں. تو ہمارے یہاں وہ اس طرح سے مسائل نہیں آئیں گے. پھر یہ آرگنائزیشنز ہیں کار خیر کرنے والے, ان کو پیسے دیتے ہوں, لیکن وہاں کے لوگ جو ان پر اثر آنا شروع ہو گیا ہے. 2 دن پہلے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا مولانا ہم ایک فلاں شہر میں, نام نہیں, سوپ کچن چلاتے ہیں, ہفتے میں 1 مرتبہ چرچ میں چلاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے ہم مسلمان بھی کار خیر کرتے ہیں, اور اسلام کے نام پر ہماری شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے. کہا ایک ماں بیٹی کے ساتھ آئے تو بیٹی خوش تھی کہ آج 1 ہفتے بعد ہم اچھا کھانا کھائیں گے. یہاں پر ایک بات کہوں, اس بات کو سن کر میرے دل میں بات آئی, ہم کتنے ناشکرے ہیں. کون سی نعمت نہیں ہے. آج سے پھر میں کہوں گا, ہر میوہ آپ کے پاس ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے. جو حالات آ رہے ہیں آپ کو, چاہے صاحب استطاعت ہیں چاہے کم آمدنی والے ہیں, سیونگز کرنی ہوں گی اور صورتحال کو سنبھالنا ہوگا. میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ وہی پارا چناری اور کرم کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر اتنی خدمات انجام دے چکے ہیں. اب فوراً راستہ کھولیے, اور الحمدللہ آپ جیسے مومنین نے, اگرچہ کہ میں اعلان نہیں کرتا ہوں نہ میں کروں گا, میں نے نوٹس بھی لگوایا ہے, لیکن آپ جیسے مومنین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور آپ کے تعاون کو ہم تیار لیے بیٹھے ہیں. دوائیاں بھجوا دی پہلے ایئر ایمبولینس میں, پھر دوسرے دوائیوں کا سیٹ تیار ہے, اب راشن تیار ہے. الحمدللہ کراچی کے مومنین نے اچھا تعاون کیا ہوا ہے. بس یہ راستہ کھولے تو میں یہیں سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے ان تعاونوں کو وہاں تک پہنچائیں گے. کوئی ہمیں آفیشیلی شکریہ کرے یا نہ کرے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. درود بلند پڑھ دیں. اور ہمارے ان بے گناہ اسیروں کے لیے کچھ نہ کر سکیں آپ, اگر آپ میں سے کوئی کچھ کر سکتا ہے آئیے ہمیں راستہ بتائیے. ویسے ہم وکلا سے بھی اٹیچڈ ہیں, ذمہ داروں سے بھی اٹیچڈ ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی خاص راستہ ہے ہم ویلکم کریں گے. کچھ نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد جب تک یاد, دیکھیں ایک بار FIR کٹ جاتی اور تعجب ہے, 1 آدھ منٹ اور لے, یعنی ان پر FIR کافی گئی 780A کی کہ پتہ نہیں آتشی اسلحہ لے کر کیا کر رہے تھے. یہ جو طریقہ کار تمہارا ہے نا, تم اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہو. یہ 60 نوجوان اللہ نہ کرے زیادہ عرصے وہاں رہ گئے تو یہ ملک سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. اسی طرح ہمارے کرم کے لوگ مزید زحمت کا شکار ہوئے تو ان کی زبان سے خدا نخواستہ ایسی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں. ماہ رجب کی دعائیں ہیں پڑھیے, ماہ رجب میں روزے رکھیے اور اپنے مومنین کے لیے دعا کیجیے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ہمارے بعض لوگوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. ماہ رجب شعبان رمضان کی معنویات عطا فرما دے. شہداء اور مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے. ہماری عاقبت بخیر فرما دے. ماہ رجب کی عیدیوں کے موقع پر ہمیں بہترین عیدی عطا فرما دے.
مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما دے۔ اس وقت یمنی بھائی جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جس کا ذکر کرنا فعلاً میرے لیے مناسب نہیں، پالنے والے ان کی مدد فرما دے، حزب اللہ کی مدد فرما دے، اور تمام وہ لوگ جو غزہ کے مظلومین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کوششیں کریں، انہیں کامیاب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔